ویلکم بیک ناظرین. آمنہ صدر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کی ٹریننگ ہیڈ ہے شعبہ خواتین کی. آمنہ صاحبہ, ہم بات کر رہے تھے نیٹ اور سپلائی کی بحالی کی. کس طرح پاکستان کر سکتا ہے 28 ملکوں کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, عالمی برادری کے ساتھ, کس طرح دشمنی مول لے سکتا ہے ان کی سپلائی بند کر کے؟ دیکھیں, ہم بالکل بھی نہیں انٹرنیشنل میڈیا کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ناراض کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی وی آر اے پارٹ آف دس ورلڈ, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اگین ایکشنز کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر وہ سوری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ایک اچھی قوم ہیں اور ہم لوگ اگر ہم کوئی معافی مانگ رہا ہے تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں نیٹ ورک سپلائی کے لیے. بٹ آن اندر ہینڈ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں, یہ ایک ساتھ جو پیرل ایکٹیویٹی چل رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوری بھی کر رہے ہیں. یہ بہت زیادہ کنفیوزنگ قسم کا ایکٹ ہے اور جس سے عوام کے اندر بہت زیادہ انتشار ڈیولپ ہو رہا ہے. اور ہمارے صوبے میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو صوبے الگ ہو رہے ہیں یا جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو حکومت نیچرلی ایک چیز کو بحال کر رہی ہے, لیکن وہ یہ بھی تو میک شیور کرے کہ ڈرون حملے کے وہ بھی تو ان کو بھی تو اسٹاپ کرنا چاہیے. یہ آئی تھنک اس کے اوپر بہت زیادہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور بات جہاں تک رہے گی سوری کی, تو سوری کے ساتھ میں یہی کہوں گی کہ ایکشنز کو بھی دیکھیں کہ ایک سوری کہہ دینے سے وہ سچویشن ختم نہیں ہوتی ہے. اچھا, بلوچستان کا برننگ ایشو ہے, وہاں پہ لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. شریع آج بھی دن دہاڑے جن سے ان کو اٹھا لے جاتی ہیں, وہاں کے ہم نے حقوق نہیں دیے ان کو. سوئی جس سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ سوئی سے گیس نکلتی ہے, وہاں سوئی میں آج بھی گیس نہیں ہے, لیکن ہم پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, آزاد کشمیر تک ہم نے گیس پہنچا دی. تو ان کے مسائل کا حل کیا ہوگا؟ کیا وہ لوگ بندوق نہیں اٹھائیں گے اپنے مسائل کے حل کے لیے؟ کیا وہ لوگ آج بھی اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کو حقوق دینا ہوں گے یا ان کو اسی طرح ہی رکھنا ہوگا؟ اسی طرح ہم نے ان کو اگر کوئی بات بھی کرتے تو ہم اس کو غدار کر دیتے ہیں. کیا حل ہے بلوچستان؟ دیکھیے, ہمارے لیے سارے صوبے جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم اگر یہ کہیں کہ پنجاب ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ بہت ہی رانگ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. ہمارے لیے سندھ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے بلوچستان بھی اتنا امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے پشاور بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ قائد اعظم نے ہمارا پاکستان آزاد کرایا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی جو ہیں, بلوچی بھائی تکلیف میں ہیں. میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں اگین وہی بات آئی کہ ہمیں ہماری لیڈرشپ جو ہے, عمران خان صاحب جو ہیں بہت کین ہیں بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے. اگر ہماری پی ٹی آئی جو ہے وہ آتی ہے, اقتدار میں آتی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کو ان کا جو رائلٹی کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو ریسورس ہے جس صوبے کے پاس, آپ اس کو رائلٹی فی دیں, اس کی عوام کو سپورٹ کریں, وہاں پہ یونیورسٹیز ڈیولپ کریں, وہاں ہاسپٹلز بنائیں. گوادر پول ہمارے لیے سب سے زیادہ ایک بزنس ٹریڈ ملک بن سکتا ہے. اگر آپ ٹرکی کا ماڈل پک کریں تو ٹرکی نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے ٹریڈ روٹس ہیں جو ٹرکی کو ویسٹرن کنٹری سے ملاتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں اپنے ٹریڈ روٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں؟ ہم لوگ ٹریڈ روٹس اس لیے ڈیولپ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہر کسی کا بہت اپنے سیلف انٹرسٹ ہیں اور کوئی بھی اپنے پاکستان کے جو ریسورسز ہیں ان کو پراپرلی مینیج کرنے چاہتا ہی نہیں ہے یا نہ کرنے دیتا ہے. تو گورنمنٹ نے اتنے زیادہ کانسٹرینٹس اور اتنے زیادہ اپنے مسائل ڈیولپ کر لیے ہیں کہ ہم ریسورسز پر بات ہی نہیں کرتے ہیں. اور یہ میں آج آپ کو بہت ایک اوپنلی بیان دینا چاہوں گی کہ ہمارے ریسورسز کے اوپر ہمارے انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ٹریڈ روٹس ہیں ٹورڈ سینٹرل ایشیا. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ بلوچستان میں ریسورسز سے ہم مالا مال ہیں, اور اگر ہم اپنے ریسورسز کے اوپر وقت پہ قابو نہیں پائیں گے ہماری گورنمنٹ, تو ہمیں ایک لانگ رن میں بہت زیادہ نقصان برداشت کرنے پڑے. اچھا, آپ ٹریننگ ہیڈ پی ٹی آئی کی پوسٹ پہ ہیں. ملک میں روزانہ 8-10 ارب روپے کرپشن کے نظر ہو رہے ہیں, یہ چیئرمین نیب صاحب بتا رہے ہیں. اتنی کرپشن روزانہ ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں آپ کو اقتدار مل جاتے ہیں, آپ کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے اس ملک سے؟ دیکھیے, کرپشن کا خاتمہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کی لیڈرشپ ایک کو پتہ ہو کہ میں خود کرپٹ نہیں ہوں, یہ چیز رائٹ ہے اور یہ چیز رانگ ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے فالوورز کو بہت کلیئرلی کہیں گے کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے. ایک پراپر سسٹم ڈیولپ ہوگا کہ جی یہ چیز, یہ رشوت لینا, یہ رشوت اس طریقے سے لینا غلط ہے, رشوت انڈر ٹیبل پیسے لینا غلط ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے پروجیکٹس کرنے ہیں گورنمنٹ میں بیٹھ کے, لیکن اس میں کمیشن لینا غلط ہے, یہ کرپشن ہے. آپ کو سیلری ملتی ہے اور آپ اس کے اوپر کمیشن لیتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کرپشن ہے.
تو یہ بالکل آپ ملک کی آپ ملک کو وہی چیز جو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹس میں جائے آپ اس کو کمیشن کا نام دے کے اس پہ کام کر رہے ہیں تو نیچرلی کرپشن کے اس میں آتی ہے. تو جب لیڈرشپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ کام نہیں کرا تو نیچرلی فالوورز ان کو فالو کریں گے اور آٹومیٹیکلی سارے کا سارا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گی ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کیا جب وہ پروفٹ بنے, کیونکہ وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں رانگ ہیں اور انہوں نے لوگوں کو جب تعلیم دی اس کا درس دیا تو لوگوں میں یہ چیز ہی ختم ہو گئی. تو آئی تھنک عمران خان صاحب بہت کلیئر ہیں, وہ نہ تو خود کرپشن کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کرنے دیں گے. تو جب حکومت آئے گی تو ہی ول میک شیور کہ میرے جو فالوورز ہیں وہ بالکل اس چیز میں انوالو نہ ہو, اور جو ہماری جو گورنمنٹ سوسائٹی ہے یا جو ہمارے ایک پورا سسٹم ہے پاکستان کا اس میں ایک پراپر سسٹم بنے گا کہ اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے. اچھا, آج بھی آپ نے دیکھا پاکستان میں اویئرنیس نہیں ہے, کیا سمجھتی ہیں آپ کہ مستقبل میں پی ٹی آئی کو پاکستان کے عوام اور خصوصاً خواتین کی میں بات کروں گا وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیں گی؟ سینیریو کیا ہوگا مستقبل میں؟ دیکھیے ہم لوگ خود گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کرتے ہیں اور ہماری جو ہماری جو پریزیڈنٹس ہیں جو ہماری یو سی لیول پہ کام کر رہی ہیں ان کے لیے بہت ایک ہیکٹک کام ہے. ہماری کچھ اویئرنیس ہر پوائنٹ آف ویو پہ ڈفرینٹ ہے. جب ہم پروفیشنل سے نیٹ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو نیچرلی ہماری اویئرنیس کیمپینگ ذرا تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ پروفیشنلز ہیں, ہمارے ساتھ یوتھ ہے اور ہم تھوڑا سا ان کو بات چیت کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلنے کو ریڈی ہو جاتے ہیں کہ ہم ووٹ وغیرہ آپ کو دیں گے. پر جب ہم اپنے رورل ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بہت پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کا فیملی سسٹم ہے, ان کے ہسبینڈ ان کو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ انٹریکٹ کریں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ, ووٹ کے لیے نہیں بھیجا جاتا. تو وہاں پہ ہمارے ڈیفینیٹلی کانسٹیٹوئنٹس ہے, وہاں پہ بہت زیادہ وڈیرا سسٹم ہے. تو میں چاہوں گی کہ یہاں میڈیا اپنا رول ضرور پلے کرے کہ وہ ضرور اویئرنیس کیمپینگس میں سپورٹ کرے ان پارٹیز کو جو کہ رورل ایریاز میں کام کر رہی ہیں تاکہ ان کی آواز بنے وہ لوگ, اور وہاں پہ ان کو بتائیں کہ نہیں جی آپ لوگ ملک کی خاطر ووٹ دیں, تاکہ کیونکہ یہی لوگ جب ووٹ نہیں دیں گے تو وہ یہ ہوگا کہ وہ ووٹ جو ہے وہ آپ کا ایک فراڈولنٹ ووٹ بن جاتا ہے. اور وہاں پہ آپ اگر رورل ایریاز میں جائیں تو وہاں پہ تو کئی ایسے ووٹس نکلے ہیں جن لوگوں کی ڈیتھس ہو چکی ہیں 10-15 سال پہلے, بٹ ابھی تک نادرا کے سسٹم میں ان کا ڈیٹا موجود ہے. تو یہاں پہ میڈیا جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں پارٹیز کے لیے کہ وہ جا کے اویئرنیس کیمپین میں ان کے لیے آواز بلند کریں. اچھا, نئے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی تقرری ہوئی ہے, فخر الدین جی ابراہیم جسٹس ریٹائر جو ہیں ان کی پارلیمانی کمیٹی نے ان کی منظوری دے دی ہے متفقہ طور پہ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے مستقبل میں جو الیکشن ہوگا اس پہ تو ابھی آواز نہیں اٹھے گی؟ سب سے پہلا اعتراض سے عمران خان صاحب کا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے, یہ کوئی غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے, پوری سیاسی جماعتوں کو قوم کو اعتماد ہو تو وہ الیکشن کرائے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ابھی ہوں گے وہ شفاف ہوں گے, غیر جانبدار ہوں گے, یا اس میں پھر جھرلو پھرے گا؟ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے, میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ الیکشن اس وقت تک ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتے جب تک پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہے, پیپلز پارٹی جب تک ان پوزیشن ہے اور اس کے میجورٹی اسٹیکس ہیں. الیکشن میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی ایسا ادارہ سامنے آئے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو کہ مانیٹر کرے, مطلب الیکشن کمیشن پہ کسی قسم کا دباؤ نہ ہو, الیکشن کمیشن پہ دباؤ نہ ہو, بٹ اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ایک ایسا ایکٹیوسٹ گروپ بیٹھے جو کہ مانیٹر کرے تمام الیکشن کیمپین کو, ایون الیکشن کمیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی, اور یعنی کہ ووٹر لسٹ ان کے سامنے ہو, اور وہ جو ڈپارٹمنٹ ہو وہ ٹوٹلی ایک نیوٹرل ڈپارٹمنٹ ہو, وہ نہ تو پی ٹی آئی کا ہو نہ وہ مسلم لیگ کا ہو, وہ کسی پارٹی سے تعلق نہ رکھے, وہ صرف اور صرف پاکستان کی سوورینٹی کے لیے کام کرے کہ ہم نے ایسے گروپ کو سامنے لانا ہے اور ہم نے وی نیڈ ٹو میک شیور, وہ ڈپارٹمنٹ یہ سوچے وی نیڈ ٹو میک شیور کہ یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. یہ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے. اس کے لیے اگر آرمی کی بھی ہیلپ لینی پڑتی ہے, اس کے لیے کوئی ایسے اسٹرانگ گروپ کی ہیلپ لینی پڑتی ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ ہے پولنگ ایجنٹ پولنگ جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو ان جگہوں پہ باقاعدہ بعض اوقات لوگ مارتے ہیں لوگوں کو, تو ایک ایسا یا پولیس کو ساتھ انوالو کر لیں کہ جی جسٹ میک شیور
کہ یہاں پہ کوئی ایسی کسی کو مار پیٹ نہ ہو, کوئی ایسا نہ ہو. آئی تھنک ایسا گروپ سامنے آنا چاہیے, یا پولیس کا گروپ آئے یا آرمی ہمارے ساتھ پروٹیکٹ کرے, تاکہ لوگوں کو تحفظ ملے اور وہ جا کے ووٹ ڈالیں پراپر طریقے سے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے ذاتی. آمنہ صدر صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آمنہ صدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, پی ٹی آئی کی ٹریننگ ہیڈ ہے شعبہ خواتین کی. ناظرین, ہم نے جمہوریت کی حفاظت کرنی ہے, پوری قوم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کی تھی. جمہوریت کا پودا ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا, اس کے لیے ہم نے جو بھی اپنا قربانیاں دی تھی, ہم نے ابھی مزید ان کے لیے قربانیاں دینی ہیں. ابھی الیکشن قریب آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ وہ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ملک میں کرائیں. اب سیاسی جماعتوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر تمام اپنے مسائل کو پس پش ڈال کر, تمام اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کر ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اور ملک کے تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.